اس کے تجربات، اس کے کمالات، اس کے فائدے، اس کی تاثیر، جو اچھا ریکارڈنگ میں بھی اس کی تاثیر، لیکن جو خود پڑھنے میں ہے اس کی طاقت اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حشرات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کھٹمل ہیں، پسو ہیں، جوئیں ہیں، چھپکلیاں ہیں، کاکروچ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں تحفظات ان چیزوں میں، یہ سارے کے سارے میں نے دیکھا کہ اس سے چیزیں دفع ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں۔ چوہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ کا مہینہ تھا، میں بہت دیر بیٹھا رہا، میرے نیچے ایک کھیس تھا، ٹیڑھا میڑا پڑا تھا، میں وہیں بیٹھ گیا، جھونپڑے میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد جو اٹھا، انہوں نے کھیس اٹھایا تو ایک بہت بڑا کن کھجورا تھا، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کاٹے تو بندہ اسے مر جاتا ہے۔ کون سی طاقت تھی جسے اس نے کہا تو پڑا رہے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ میری کرامت نہیں تھی، وہ اللہ کے نام کی طاقت تھی۔ الامر للہ الفوق للہ۔ ایک تو اس پہ میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا، کتنے ایسے بچے ہیں جن میں جوئیں ہیں سر میں، کتنے گھرانے جہاں کھٹمل ہیں، پسو ہیں۔ اس کو بہت زیادہ پڑھ کے پھونکنا، پانی پہ پڑھ کے، چیزوں پہ پڑھ کے۔ آج ہمارا رائی کا عمل ہے، رائی پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس کو بکھیر دیں۔ ایک تو اس میں بہت فائدہ ہوا، گھریلو جھگڑوں نفرتوں میں بہت فائدہ دیکھا۔ یہی چیزیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں شیطان ہے، جا اس لاٹھی سے اس کو مار کے نکال۔ ہماری نظروں میں تو وہ سہ ہے، اور سہ جو ہے وہ درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے، درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا سہ کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ پھر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کتے ہوتے ہیں سودھائے ہوئے، وہ پیسے بھی لیتے ہیں، سہ کو مارتے بھی ہیں، وہاں سے چھیل کے اس کو پکاتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گولیوں سے مروایا، نکلتی باہر صرف رات کو ہے، دن کو کبھی نہیں نکلتی۔ پھر اس نے دو راستے بنائے ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتی ادھر سے راستہ ہے، اس میں پانی جتنا ڈالو اس کی کہہ رہے نہیں پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی۔ اب ہمارے مطابق تو یہ سے ہے کانٹے دار، اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان ہے، یہ لاٹھی لے اس کو گھر سے نکال۔ اور گیا تو ایک کونے میں تھی، وہ انہوں نے لاٹھیاں ماری، اس کو گھر سے نکالا، گھر سے نکالا۔ سورۃ الماعون 7 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں، چاہے صبح شام۔ اس کی ریکارڈنگ لگائیں، مسلسل دن رات چلتی رہے۔ ایک میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی شاید ہوا ہو، ریکارڈنگ اکثر خراب ہو جاتی ہے، MP3 چیزیں ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں۔ سورۃ بقرہ ہو، افحسبتم اور اذان ہو، یا سورۃ الماعون ہو، پھر اس کا تحفظ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو بدلنا، مرمت وغیرہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے اوپر بھی کوئی چیز پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آگ لگاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو نکلنے پہ مجبور کرتی ہیں، مرنے پہ مجبور کرتی ہیں، جلنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں مجبور کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ سورۃ الماعون کا ایک اور تجربہ دیکھا، اولاد دیکھیں کہ اگر اس کے لہجے میں، اس کے لفظوں میں، اس کی چال میں، اور اس کے دن رات میں دیکھیں کہ وہ بہک رہی ہیں اگر زندگیاں اس کی، تو وہاں سورۃ الماعون ساتھ دیتی ہے، بہت ساتھ دیتی ہے۔ نفرتیں زندگی میں پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں۔ میں 2 لفظ کہہ رہا ہوں، میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ جوان آئے، کہنے لگے کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ان کی لڑائی ہونے کی وجہ تم جوان ہو۔ تو کہنے لگے ہم کیسے، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، والدین کو سمجھا نہیں سکتے، احترام کرتے ہیں۔ فرمایا تم ظالم ہو، وہ مظلوم ہے تمہارے والدین،
फिर हैरान हुए कि हम कैसे जालिम हैं। फरमाया तुमने क्या उनके दिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमाल किए? दिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिलों को अमन में रखने के लिए अमाल किए? मैं नहीं किए। कहा तुम्हारी 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 बेतवज्जी से उनके दिलों के अंदर शैतान वसवसे डाल रहा। जिसको एक बहुत बड़े आदमी ने एक लफ्ज कहा था, मुझे अच्छा लगा। फरमाया दोस्तों की गफलत दुश्मन की असल फतह होती है। बड़ा लफ्ज अजीब लगा मुझे। फिर सुने, दोस्तों की गफलत, औलाद की गफलत दुश्मन की असल फतह होती है। क्या तुमने उनके दिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अमन दिया? क्या तुमने उनके आपस के दिलों को पहरे दिए अमाल के जरिए? क्यों नहीं दिए? तुम जालिम हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे तुम जालिम हो। औलाद को कहा तुम जालिम हो। सूरतुल माऊन हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ है। जहां और अमाल हैं, जहां और जिक्र है, जहां और तस्बीहात हैं, सूरतुल माऊन हमारी जिंदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ है। नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है, नफरतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है, दिलों के आपस में मिलाने के लिए, दिलों के जोड़ के लिए। क्यों? असल में सूरतुल माऊन में सारी के सारी अल्लाह की तरफ से जो है डांट है, डांट। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, हमारा नाम लेते हैं और हमारी हुदूद से निकलते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो यतीम को धक्के देते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला ताआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना नहीं पूछते। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है, वैल जहन्नम की वो वादी है जो सबसे खतरनाक है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन, जो अपनी नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं। सारा मजमा बैठा हुआ, ये नमाज़ें लंबी रकात करके खड़ा हुआ है। लंबी रकात कर रहा था तो बंदा तारीफ कर रहा था, देखो नमाज कैसे पढ़। नमाज में कहते हैं इसको बताओ मैंने हज भी किया है। अल्लाह कहते हैं इनके लिए तबाही है। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम यराऊन व यमनऊनल माऊन, कि वो कोई चीज अगर उनसे मांगी जाए वो उनके पास है, माऊन कहते हैं ऐसी जरूरत की, वो नहीं देते। इस सारी सूरत में अल्लाह की तरफ से डांट है, सख्ती है। और हैरान होंगे इस डांट को न सांप बर्दाश्त कर सकता है, न शेर बर्दाश्त कर सकता है, न हशरातुल अर्ज़ बर्दाश्त कर नहीं सकते। अल्लाह की इस अल्लाह पाक जल्ला शानू के इस वार्निंग को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो जगह छोड़ जाते हैं, वो इलाके छोड़ जाते हैं, वो निजाम छोड़ जाते हैं। एक इंसान है जिसके ऊपर असर नहीं होता, एक इंसान है जिस पे असर नहीं होता। घरेलू जिंदगी इससे पुरसकून हो जाती है, राहत कदा बन जाता है। सारे घर का निजाम उसमें राहत आती है। 7 बार पढ़ के घर में फूंक दें, हर नमाज के बाद पढ़ के फूंक दें, सुबह शाम पढ़ के फूंक दें, वक्तन वक्तन वक्फे वक्फ से पढ़ के फूंक दें। आप अपने दफ्तर, दुकान, कहीं जिम्मेदारा, कहीं सफर, अपने घर का अपना निजाम पढ़ के फूंक दें, अल्लाह का निजाम पहुंचता है। जब भी पढ़े अपनी जात के लिए ना पढ़े, जब भी पढ़े उम्मत और इंसानियत का तस्वर करके पढ़े, इंसानियत का तस्वर करके। या अल्लाह कितने लोग ऐसे हैं जिनको माऊन का पता नहीं, सूरत का, अल्लाह उनके फैदों का पता नहीं, उनके घर में क्या चीजें होंगी, उनके दिलों में क्या वसवसे डाले होंगे, अल्लाह उनमें नफरतें क्या होंगी, अल्लाह उनको तो पता नहीं। लेकिन मैं अपना हक अदा करता हूं कि जितने भी लोग हैं अल्लाह सबको चैन दे दे, सुकून दे दे, राहत दे दे, जिसको कहते हैं सबकी खैर सबका भला। अल्लाह वो राहतें, अल्लाह वो बरकतें, आफियतें देते। हमारे जी में इस सूरत को पढ़ के सबके लिए राहत और बरकत और आफियत का तसव्वुर हो। देखो बात सुनो, करेगा तो अल्लाह, लेकिन अल्लाह दिलों को देखता है कि इस बंदे के दिल में इंसानियत के लिए और बंदों के लिए क्या राहत का निजाम है, इस बंदे के दिल में क्या है। करना तो अल्लाह ने है, लेकिन अल्लाह पाक बंदे के दिल को देखता है। अच्छा इतना सखी बनता है,
قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی۔ وہ ایک نیکی کے لیے سارے رشتہ دار اور سارے تعلق والے اور سب سے پھرے گا، کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس تھی ہی ایک نیکی، کہنے لگا میرا تو چلو جو ہو سا ہو گیا، یہ ایک نیکی تو لے جا، خوشی خوشی آئے گا۔ اللہ پاک باوجود جاننے کے بلائیں گے، دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے، سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے اس بندے کو تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تو نے اس کو آج کے وقت میں ایک نیکی دی جب کوئی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ جاؤ تیری اس مزاج کی کریمی سے، اس کی کریمی سے میں نے دونوں کو معاف کیا، دونوں کو جنت میں بھیجا۔ ایک بات اور بتاؤں، فرمایا جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے، ایک ہے اپنے لیے، ایک دوسرے کے لیے مانگتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، اور جو صرف اپنے لیے مانگتا ہے اس وقت وہ فرشتہ نہیں کہتا۔ آپ سنیں، جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے تو دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے۔ کیوں؟ اس نے انسانیت کی خیر خواہی چاہیے، اس نے لوگوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے بندوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے جنات کی خیر خواہی چاہیے، کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے، اگر آپ سورۃ الماؤن پڑھیں 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، جتنی تعداد بھی پڑھیں، دن میں بار بار پڑھیں، اگر آپ یہ نیت کر لیں اور آپ کا جذبہ یہ ہو، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، اگر ہمارا جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ اس کی برکت، اس کی خیر، اس کی رحمت، اے اللہ اس کی حفاظت، اور اس کے ذریعے سے جو تو اپنی خیریں بکھیرتا ہے انسانیت پہ، اللہ پوری انسانیت کو، سارے بندوں کو دے دے۔ غاروں میں رہنے والا ہے، پہاڑوں میں رہنے والا ہے، صحراؤں اور جنگلوں میں رہنے والا ہے، جسے سورۃ الماؤن آتی نہیں اور اس کے فائدے کا علم نہیں، اللہ ہر بندے کو یہ عطا کر دے۔